بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک نوجوان کا زنا سے بچنے کے لیے ایک خوبصورت واقعہ، اگر آج ہم بھی تھوڑا سا اپنے دل کے اپنے اندر اللہ کی ذات کا خوف اور ڈر پیدا کر لیں تو ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گناہوں کے بوچھاڑوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک نوجوان اللہ والے رات کو چراغ جلا کر کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے تو دستک ہوئی دروازے سے۔ دروازے پہ جب وہ گئے تو ایک عورت تھی جس نے یہ کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں رات گزارنا چاہتی ہوں، میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی واقف کار نہیں ہے، جان پہچان والا نہیں ہے، اگر آپ مجھے رات کا وقت دے دیں میں آرام یہاں کر لوں اور صبح میں چلی جاؤں گی۔ تو اس نوجوان نے جب دیکھا کہ عورت بھی اکیلی ہے اور رات کا کئی حصہ گزر گیا تو کیوں نہ میں اس کو پناہ دے دوں، صبح ہوتی چلی جائے گی۔ تو وہ اس نوجوان نے اس عورت کو اندر پناہ دے دی۔ ایک ہی کمرہ، ایک ہی گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، چراغ جلا کر پڑھ رہا تھا اور وہ عورت کو ایک کونے میں ایک سائڈ پہ جگہ دے دی کہ یہاں پہ آپ آرام کریں اور صبح ہوتے ہی آپ یہاں سے چلے جانا، کوچ کر جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے اور آپ یہاں سے چلی جاؤ، آپ نے رات کا کہا تھا، پناہ مانگی تھی، رات کو میں نے آپ کو رہائش دے دی، جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا، رات گزر گئی تو اب آپ یہاں سے مہربانی کر کے چلی جائیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ چلی تو میں جاؤں گی لیکن ایک سوال ہے میرا، اس کا مجھے جواب آپ دیں تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ رات بھر میں نہیں سوئی اس دو باتوں کی وجہ سے۔ کہا کون سی دو باتیں؟ ایک اس وجہ سے کہ تو نوجوان میں بھی نوجوان، لیکن ساری رات گزر گئی، تو نے مجھے چھیڑا نہیں، کچھ کہا نہیں، کسی قسم کا میرے ساتھ کوئی بد عقیدگی، بد عملی، بد کرداری کا کوئی ایسا فعل نہیں کیا آپ نے۔ تو اس بات پہ میں بڑی حیران، اور دوسری اس بات پر میں حیران ہوں کہ ساری رات آپ کو میں دیکھتی رہی کہ آپ پڑھتے رہے اور آپ بار بار چراغ کی جو شمع تھی اس کے اوپر آپ بار بار انگلی لگاتے تھے، آپ اس کے اوپر انگلی کرتے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ ایسے کیوں کرتے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا ایک راز ہے، آپ اس کو رہنے دے۔ کہا نہیں، یہ نہیں بتاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس نوجوان اللہ والے نے کہا کہ جب میں پڑھ رہا تھا، چراغ جلایا ہوا تھا، تو سوئی ہوئی تھی، تو شیطان میرے اندر آ کر وسوسے ڈالنے لگا کہ تو جوان، یہ عورت جوان، تو بھی اکیلا، یہ بھی اکیلی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ تو اس نے مجھے گناہ کے لیے ابھارا، تو پھر میرے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جاتا تھا اور جہنم کی آگ کا ڈر آ جاتا تھا کہ دل میں یہ بات آتی تھی اور دل مجھے بار بار جھنجھوڑتا اور سمجھاتا تھا کہ جہنم کی آگ میں جلے گا اگر اس عورت کے قریب جائے گا۔ تو پھر میرے دل نے مجھے سبق دینے کے لیے بات میرے دل میں آئی کہ آپ ایک مرتبہ اس شمع کے اوپر، یہ جو چراغ کے اوپر جو آگ جل رہی ہے، اس شمع کے اوپر انگلی رکھ کے چیک کریں کیا تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اگر یہ برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ تو کیسے برداشت کرے گا؟ میں جب بھی میرے دل میں گناہ کا وسوسہ شیطان ڈالتا، میں فوراً انگلی اس چراغ کی شمع کے اوپر ڈالتا
تو فوراً میرے دل میں یہ خوف خدا پیدا ہو جاتا کہ نہیں نہیں، جب دنیا کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ مجھ سے کیسے برداشت ہوگی۔ تو ساری رات مجھے اس حالت میں گزر گئی اور میں نے اپنے آپ کو زنا سے، اس جرم کرنے سے، اس گناہ اور بدفعلی کرنے سے اور اس بد کرداری کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ تو وہ نوجوان عورت نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئی۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی آج تھوڑا سا، جب گناہوں کا، زنا کا، جب یہ وسوسہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر اور اسباب ایسے پیدا ہوں، اگر ہم بھی تھوڑی سی اگر ایسی شکل بنا لیں تو پھر ہمیں احساس اس بات کا ہو جائے گا کہ بھئی جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ ہے، پھر اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے نوجوانوں کی اتباع میں زندگی گزارنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔